من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل خاليا ذكر الله وقال عيناه رواه البخاري ومسلم. محترم زندگی بزرگوں نوجوان ساتھیوں مادہ نشین خواتین ملت اسلامیہ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ جس نے ہم اور آپ کو اپنے اس مقدس گھر کے اندر جمع ہونے کا ایک بار موقع نصیب فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے احسان کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی اس گھر میں حاضری دینے سے نہیں محروم ہیں. سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم آپ کو دین اسلام ملا اور جن کے ذریعے سے ہم آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. محترم سامعین، قرآن مجید کی سورہ رحمان کی 2 آیات کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کریمہ سے خطبے کا عنوان بالکل واضح ہے: اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اس کے ثمرات اور اس کی گواہی. محترم سامعین، آج اگر ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو حقیقی معنوں میں ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے غافل ہے. ہمارے صبح و شام
ہمارے صبح و شام، ہمارے لیل و نہار اور ہمارے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں۔ محترم سامعین، جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس دل میں ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو فائدہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں پر خوف سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خوف سے مراد یہ ہے کہ بندہ اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈر جائے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر بندہ اس ایسے خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنتیں تیار کی۔ یہ ہے خوف، سچی اور حقیقی خوف کا پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ڈرنے والے اور ایسے جواب دہی کا احساس کرنے والوں کے لیے دو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو نپلاؤ گے؟ اتنی بڑی نعمت جنت جس کی تمنائیں ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں سے ہم مستفید ہو، ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ محترم سامعین، مفسرین نے اس آیت کی کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ جس آدمی کا خوف، اس آدمی کے خوف کا جو معیار ہوگا، یعنی جس کا خوف جتنا مضبوط ہوگا، اس کے لیے جنت کے اندر سونے کے برتن ہوں گے، اور اسی طرح جس کا خوف کا معیار تھوڑا کم درجے کا ہوگا، ان کے لیے چاندی کے برتن ہوں گے۔ تو جس طرح لوگوں کا خوف ہوگا، جس طرح لوگوں کے اندر جواب دہی کا احساس ہوگا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو درجات ملیں گے۔ محترم سامعین، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جب ہم رات میں اپنے بستر پر لیٹتے ہیں، اگر ہم اس تصور کے ساتھ لیٹتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو ہمیں قیامت کے دن اٹھانا تو اپنے ان بندوں میں شامل کرنا جس کو تو عذاب نہیں دے گا، اگر ہم اس نیت کے ساتھ اپنے تکیے پہ سر رکھتے ہیں اور رات بھر سوتے ہیں تو گویا کی پوری رات ہم اپنے رات تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، جواب دہی کا احساس، گناہوں سے رک جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے مظاہر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے مظاہر بہت سارے ہیں۔ انسان اپنے برے عاقبت سے ڈر جائے، انسان برے خاتمے سے ڈر جائے، اپنی اولاد کی اسلام سے بغاوت سے ڈر جائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈر جائے، اور کل قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور رسوائیوں سے انسان اپنے آپ کو ڈر جائے، تو یہ ہے خوف کے مظاہر۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم اور آپ دیکھیں، اور آپ نے حضرت ابراہیم کی زندگی کو اور ان کی سنت کو بھی جو پہلے ہم اور آپ نے تازہ کیا ہے۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور جگری دوست ہونے کے باوجود، قیامت کے ہولناکیوں کا ڈر اور قیامت کے دن کی رسوائیوں کا خوف اس قدر ان کے اندر تھا، وہ کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو قیامت کے دن ہمیں اٹھانا تو ذلیل رسوا کر
کے نہ اٹھانا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور ایسا خطرناک دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن نہ کوئی بیٹا کسی باپ کے کام آنے والا ہوگا، نہ کوئی بیٹی کسی ماں کے کام آنے والی ہوگی، نہ کوئی کسی کے اولاد، نہ کسی کے مال و زادات کسی کے کام آنے والے ہوں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر ہاں وہ لوگ جو نیک دل لے کر آئیں گے، جو کلیئر اور صاف ستھرے دل لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، وہ لوگ قیامت کے دن کی رسوائی کو کر سکیں گے. محترم سامعین، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات میں کیا ہے. سورہ معارج اٹھائیے، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین بندوں کا تذکرہ کیسے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر بھی ترتیب تقریباً 10 آیتوں کے اندر اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتا ہے کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گی، جن کے اندر یہ صفاتیں پائی جائیں گی، ان لوگوں کو باعزت طور پر جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں بہت سارے لوگ داخل کیے جائیں گے، لیکن اس میں کچھ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، مومنین ہوں گے، صالحین ہوں گے، جن کو خصوصی پروٹوکول کے ساتھ داخل کیا جائے گا. محترم سامعین، یہ تو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور دینے کے بعد ان کے دل خوف سے لرزہ طاری ہوا کرتے ہیں، ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں. حضرت بھائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو زناکاری کرتے ہیں، وَيَشْرِبُونَ الْخَمْرَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت صدیق، نہیں یہ صدیق کی بیٹی عائشہ، بلکہ وہ لوگ ہیں والذین یصومون ویتصدقون ویصلون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں. لیکن ان کے خوف کا عالم یہ ہوتا ہے، اتنا سب کرنے کے باوجود یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے اعمال قبولیت سے محروم نہ ہو جائے. محترم سامعین، یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو پیغام دیتی ہے، ہم جو بھی نماز ادا کرتے ہیں، ہم جو بھی صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے بعد کبھی چرانے کی کوشش نہیں کرنا، کبھی اپنے نیکیوں پر فخر و غرور کا مظاہرہ نہیں کرنا، کبھی اپنے نیکیوں پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنا. اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی پر غور کریں، صحابہ کرام کی زندگی پر غور کریں، وہ نیکیاں کرنے کے بعد یوں ہی بے پرواہ نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے. اسی طرح ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے رمضان کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کریں، اور جب رمضان کے اندر نیکیاں کر لیتے تھے، عبادتیں انجام دینے کے بعد 6 مہینوں میں اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے ہیں. محترم سامعین، یہ آیت کریمہ ہم اور آپ کو پیغام دیتی ہے
ہم ایک معمولی سی بات کیوں نہ کریں، ہم اس عبادت پہ اترائیں، اس عبادت پر اترائے ہی بلکہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کس کے اندر زیادہ ہوتا ہے؟ سلف کا قول ہے کہ جو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے وہ اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ آئیے ہم آپ دیکھتے ہیں ہمارے آقا کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے اچھے اور سب سے نیک انسان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا عالم یہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبی لمبی قیام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک ٹوٹ جایا کرتے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں واللہ لو تعلمون اے لوگوں اللہ کی قسم جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ تو تمہارے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم ہمیشہ روتے رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی یہ طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے رویا بھی کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا بھی کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طاقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے مسکرایا بھی کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آسمان تھر تھر کانپنے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر کوئی کلام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وحی بھیجتا ہے، سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھرنے لگتے ہیں۔ وہاں پر موجود فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور فرشتے کیوں نہ بے ہوش ہو؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کو قریب ہوا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں آتے ہیں اور تمام صحابہ سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم یا جبرائیل، اے جبرائیل تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو سناتے ہیں جو رب کائنات نے جو حکم فرمایا ہے اور جو وحی فرمایا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ فرشتے ہیں جن کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہے، جن سے غلطی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے خوف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین، اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کچھ راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ بتائی تھی کہ منافقین کون کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا عالم یہ تھا، وہ جاتے ہیں حذیفہ کے کان میں کہتے ہیں اے حذیفہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ نبی نے منافقین کی جو لسٹ بتائی ہے اس لسٹ میں وہ کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ اور قربان چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے اپنی خلافت چلائی تو کیسے چلائی؟ آج بھی دنیا ان کے عدل و انصاف کی مثال دینے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ عمر جو نہایت ہی نڈر اور بہادر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، لوگ رونا شروع کر دیے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، آپ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ لیکن اپنی احساس ذمہ داری کا عالم یہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں تم کیا جانتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن یہ کہے
کہ عمر تم نے جتنے سالوں تک اپنی خلافت چلائی ہے تمہارے خلافت کے بدلے تمہیں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، میں سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف کا عالم تھا، انہوں نے خلافت سنبھالی، اسلام کو دور دور تک پھیلایا اور یہاں تک کہ بہت سارے ملکوں کو فتح کر کے وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا، لیکن اپنے احساس ذمہ داری کا یہ خیال تھا آخری ایام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دے کہ عمر تمہیں اس ذمہ داری کو نبھانے کے بدلے میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے، میں سمجھوں گا کہ یہاں میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور شریف نفس انسان حضرت ابوبکر کے خوف کا عالم یہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے اے کاش میں جانا ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر دیتے، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کوئی کتاب ہوتا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں تھے، لوگوں نے ان کی بیوی فاطمہ سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں فرمائیے، انہوں نے کہا کہ وہ رات میں قیام اللیل کرتے تھے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب انہیں طاری ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ پرندے کی طرح پڑ رہا ہے اپنے بستر پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم کے تعلق سے بہت ہی مشہور و معروف مانے جاتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار کے پاس سے گزرتے ہیں، لوہار اپنی بھٹی کو گرم کرتا ہے، اس آگ کو دیکھتے ہیں اور دنیا کی آگ کو سوچتے ہیں اور قیامت کی آگ کو سوچتے ہیں، کہتے ہیں کاش کسی کے اندر کیا مجال کو اس آگ کو برداشت کر لے جائے، اس جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ محترم سامعین، یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے جو اپنی جان نہیں اور اپنے احساسات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے منہ دکھانا ہے، ان کے اندر احساس تھا، ان کے اندر احساس ذمہ داری تھی۔ محترم سامعین، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ٹھہرنے والے ہوں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، کوئی اور چھایا نہیں ہوگا، جو ان 7 لوگوں میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی انسان کے آنسو بہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی انسان تنہائی کے عالم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طاقت و قوت کو یاد کرتا ہے، اپنی جواب دہی اور اپنی احساس ذمہ داری کا خیال کرتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اس آنسو کی اللہ کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ وہ آدمی کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھائے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، عینان لا تمسونها، کہ 2 آنکھیں ایسی ہوں گی، ان 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھپائے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اس کے ڈر سے آنکھوں سے پانی نکل جائے، آنسو نکل جائے، ایسی آگ کو جہنم کی آگ میں، ایسی آگ کو جہنم کی آگ میں چھو سکتی۔ وَعِنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پہرےداری کرتی ہے، چوکیداری کرتی ہے۔ محترم سامعین، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے فضائل قرآن اور احادیث کے اندر اور اسی
طرح ہمارے اسلاف کی زندگیوں سے ملی ہے، بضرورت اس بات کی ہے تاج، لیکن اس کے باوجود ہمارا المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹکٹ ہمارے جیب کے اندر ہے۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے ہم تنہائی کے عالم میں ہو، مجلسوں میں ہو، محفلوں میں ہو، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کے بغیر کوئی انسان ہل نہیں سکتا۔ ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 4 وفي رواية حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أبلى۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس دن کوئی بھی انسان ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے۔ ان میں پہلا سوال وعن عمره فيما أفنى، میرے بندے تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزاری، تمہیں اتنی عمر دی گئی تھی، تم نے اپنے اس عمر میں کیا کیا کیا؟ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کرے گا وعن شبابه فيما أبلى، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزاری؟ جوانی کو شیطانی میں گزار دیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی و خوش کرنے میں گزار دیا؟ میرے نوجوان بھائیوں، اس جوانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت بڑی قدر ہے، لہذا ہم اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہم اس جوانی کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے سماج کے لیے، اپنی قبیلہ خاندان کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کر سکتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن سے ہماری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا وعن علمه بما عمل به، اور اس علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ہمارا سیکھے ہیں، ہمارا جو سنتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو سنا، تم نے جو حاصل کیا، اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اور اسی طرح ہم جو مال کماتے ہیں اس مال کو ہم نے کہاں سے کمایا، آیا وہ حلال تھا یا حرام تھا، آیا وہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے سلسلے میں بھی سوال کرے گا۔ اور اسی طرح ہی نہیں، اس مال کو تم نے گنوایا کہاں پر، اس مال کو تم نے خرچ کہاں پر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں بھی سوال کرے گا۔ اور آخر میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بارے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بٹھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائرہ نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی اپنی رحمت کو ہم اور آپ پر ہم سب پر جاری و ساری کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان حتیٰ کہ سارے جانور تک پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔